تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب منگولوں نے مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد جیسے خوبصورت شہر جو عباسی خلفاء کا دارالسلطنت تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آبادیاں فتح ہوئیں، بے دریغ عورتوں اور بچوں کا قتل ہوا، ہر گھر ماتم کدا بنا اور ہر سڑک لاشوں سے اٹ گئی. جب فتح کے نشے میں ایک دوسرے شہر کاشغر کے قریب ایک وسیع و عریض چراگاہ میں تاتاریوں نے اپنے ڈیرے ڈال کر عیش و نشاط کی محفل گرم کی اور رات بھر گانے بجانے اور ناچنے اور سرور کے ساتھ گزاری تاکہ وحشیانہ حرکات اور سنگ دلانہ صفاقی سے جو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ دور ہو سکے. اس ہنگامہ عیش و عشرت کے بعد صبح دم جب بادشاہ آرام کے لیے اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی. چار طرف سنگین سناٹا تھا، فضا انتہائی خاموش تھی. ایسے عالم میں اذان صرف اذان ہی نہیں تھی بلکہ خدائے برتر کی پکار تھی جو خدا کے نیک بندوں کو دربار خدا بندی میں بلانے کے لیے لگائی گئی تھی. ایک عجیب سما تھا، ایک عجیب سوچ تھا جس نے اس کے دل پر عجیب اثر کیا. وہ بے چین ہو گیا، اسے بہت دیر تک نیند نہیں آئی. صبح کے وقت اس نے خدام کو حکم دیا کہ جاؤ مؤذن کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. حکم کی دیر تھی کہ خوفار اور بے رحم سپاہی جو منگولوں کے سپاہی تھے ایک انتہائی کمزور اور نحیف شخص کو پکڑ لائے. نام تھا سید شفیع الدین. قریب ہی ایک مسجد میں رہتے تھے. درویش صفت بزرگ تھے. راستے میں آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دور دور تک سپاہیوں کے غول اور جنگی ساز و سامان پھیلا پڑا ہے. شاہی دستوں کے بہترین گھڑ سوار زرق برق آلات جنگی سجائے ادھر ادھر کعبے کاٹ رہے تھے اور بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ کھڑا ان کا نظارہ کر رہا تھا. قریب ہی اس کے خوخار اور مہین صورت کے کتے بیٹھے تھے. اب جب سید شفیع الدین بادشاہ کے سامنے پہنچے تو اس نے بڑی تمکنت کے ساتھ بڑے رعب کے ساتھ آپ پر نگاہ ڈالی مگر سید صاحب پر اس کے رعب و جلال کا اثر نہیں ہوا. آخرکار بادشاہ نے گرجدار آواز میں تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے دریافت کیا، اے بڈھے بتا تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس جاہلانہ سوال سے اس کا مقصد سید صاحب کو ذلیل کرنا مقصود تھا کہ اگر وہ تلوار کے خوف سے کتے کو اچھا بتائیں گے تو ذلیل ہوں گے اور اگر اپنے کو اچھا کہیں گے تو سید کی گردن مارنے کا اچھا بہانہ ہاتھ آئے گا. ایک مطلق العنان بادشاہ کا دربار اور ہاتھ میں ننگی تلوار، دائیں بائیں جلاد قسم کے سپاہی بادشاہ کے ابرو کے انتظار میں. کوئی ہمدم ندم ساز جو ظابر و ظالم بادشاہ سے بچا سکتا لیکن جس کے دل میں سچائی کا نقش بیٹھا ہوا تھا وہ تلوار کی بات سے کیا خوف کھاتا. جو خدا کی سطوت و جبروت پر یقین رکھتا ہے اس کو انسانی جاہ و جلال کیا ڈرا سکتا ہے. کلمہ حق کہنا مومن کا فرض اولین ہے. یہ اللہ کا حکم اور رسول برحق کی سنت ہے. چنانچہ سید صاحب نے بلا جھجک جواب دیا، اگر میں اپنے مالک کا حکم مانتا ہوں تو میں اچھا ہوں، نہیں تو مجھ سے یہ کتا اچھا ہے. اس جواب کو سن کر وہ سناٹے میں آ گیا. اس نے حیرانی سے پوچھا، کون مالک؟ کون ہے وہ مالک؟ تو سید صاحب نے جواب دیا، مالک وہ ہے جو سارے جہان کو پالتا ہے. سید صاحب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوصاف کاملہ بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمائے کہ وہ آپ کا منہ تکتا رہ گیا. اس کے لشکر میں اس وقت 1,00,000 کے قریب جنگجو سپاہی موجود تھے. اس کے بہت سے سردار مصاحبین اس کے قریب کھڑے گفتگو سن رہے تھے. اس نے ان کی طرف نظر ڈالی جسے پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کہتے ہیں. انہوں نے بادشاہ کے اشارے کو سمجھ کر کہا، ہم یہ باتیں نہ جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. ہمارا معیار صرف طاقت ہے. اگر یہ مسلمان ہمارے پہلوان کو کشتی میں پچھاڑ دے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ چیلنج بھی عجیب و غریب تھا. پہلوان، کشتی، اکھاڑا اور زور آزما
بل لشکر میں سے ایک رستم موجود تھا جن کا کام کشتی لڑنا اور ڈنڈ پیلنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ادھر سید صاحب جیسے منحنی انسان جنہوں نے برسوں سے مسجد کو پکڑ رکھا تھا، لیکن یہاں دین اسلام کی بات آ پڑی تھی۔ خدا کو دل پھیرتے دیر نہیں لگتی، وہ چاہے تو سوکھے پتوں کو ہرا کر دے۔ وہ حاجت رواں اور مشکل کشا ہے، سارا جہاں اس کی عظمت کے آگے سر نگو ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو ان لوگوں کو اسی طرح راہ راست دکھا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر حضرت سید صاحب نے تاتاریوں کا چیلنج قبول کر لیا اور مسجد واپس آ گئی۔ تمام رات بارگاہ رب العزت میں جھکے دعا کرتے رہے کہ اے تمام کائنات کے مالک، میں تیرا عاجز اور کمزور بندہ ہوں، تیرے دربار عالی میں دست سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے ویرانیوں کو شاداب کرنے والے، میں اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو اپنے دین کی خاطر میرے بازوں میں اتنی طاقت عطا فرما کہ کل کشتی میں تاتاری پہلوان کو شکست دے سکوں۔ اے قاضی الحاجات، اقتدار اور طاقت کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے، غم کے ہجوم اور مصائب کے پہاڑوں کو صرف تو ہی ٹال سکتا ہے۔ اے آقا، مجھے معلوم ہے کہ تو مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بندوں کو مایوس کرنا تیری شان کریمی کے خلاف ہے، مجھے بھی اپنی رحمت کی بارشوں سے نواز دے۔ غرض تمام رات حضرت سید صاحب نے اسی فریاد میں رو کر گزار دی۔ اگلے دن کشتی کا انتظام کیا گیا۔ بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میدان میں پہنچا۔ جنگجو سپاہیوں کے پرے کے پرے ادھر سے ادھر تک تماشے کے انتظار میں تھے۔ اکھاڑا پہلے سے تیار تھا۔ یکایک ایک بھاری بھرکم پہلوان اکھاڑے میں کھودا۔ سید صاحب کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ تھی، مگر ایمانی قوت نے ان کے اندر بلا کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ بلا جھجک اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سید صاحب کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کشتی کا آغاز ہوا۔ پہلوان نے پہلوانی کے رعب میں سید صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر ذرا سا نہ ہلا سکا۔ ساری فوج یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے بعد سید صاحب نے زور لگایا اور پہلوان کو اٹھا کر تنکے کی طرح پھینک دیا۔ پہلوان ہوتا ہے، اس کی رگوں میں گرم خون دوڑتا ہے، اس کا ایک ایک بدن کا حصہ طاقت سے پھڑکتا ہے۔ اس کی دلی تمنا اپنے مقابل کو پچھاڑنا اور اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا ہوتا ہے۔ اپنی ناکامی کی بات وہ کبھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ فطرتاً تاتاری پہلوان بھی یہی آرزو لیے ہوئے اکھاڑے میں اترا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس بوڑھے کمزور انسان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے، لیکن معاملہ پہلوانی یا طاقت کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ حق و باطل کا تھا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ باطل چاہے جتنا بھی زور لگا لے، مگر وہ حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ سچائی کی قوتوں کو پیش قدمی سے روکا نہیں جا سکتا۔ سید صاحب دل میں اسلام کا سوز اور درد رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ اپنے دامن میں حق کی اشاعت کی تمنا اور نور ایمان کی کچھ کرنیں لے کر مقابلہ کرنے آئے تھے۔ اللہ نے ان کی اس اخلاص کو قبولیت بخشی اور تاتاری پہلوان کو سارے لشکر کے سامنے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سپاہی سردار اور بادشاہ اس منظر سے حیران رہ گئے اور اپنے قول کے مطابق شرط ہار گئے تھے، اس لیے سب نے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا اور ساری فضا 1,00,000 آدمیوں کے کلمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ تو بزرگوں بھائیوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کا حکم اور اس کی قبولیت کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں رائے گاہ اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ مثلاً عراق کی حفاظت کے لیے پوری امت نے رات اور دن دعائیں کی، مگر بظاہر دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دعا کے آداب شرائط ملحوظ نہیں رکھے گئے، اور جتنے گناہ پہلے ہو رہے تھے اتنے ہی دعا کے وقت بھی جاری و ساری تھے، جبکہ دعا مانگنے والوں کے لیے گناہوں سے اجتناب اور توبہ دلہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری
دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور دوسرا ہے مانگی ہوئی چیز کا مل جانا۔ کچھ لوگ ناواقفیت سے دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ مل جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، ورنہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی۔ البتہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اگر اس کے دینے میں مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عنایت فرما دیتے ہیں، اور وہی چیز دینے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آج ہی دے دی جائے، جب مصلحت ہوگی تب دے دی جائے گی۔ ممکن ہے کہ دعا کی قبولیت کے بعد بھی دعا کی تکمیل کے لیے 40 سال لگ جائیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ 1-2 دن دعا مانگی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ جب فرشتے اتریں گے اور فرشتے کوئی جماعت آئے گی اور وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا نبیوں میں دوسرا درجہ ہے، انہوں نے دعا کی، دعا قبول بھی ہو گئی، قبولیت کی خبر وحی کے ذریعے مل گئی، مگر اثر 40 سال بعد، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر مانگا اور ادھر مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی کہ جب کہ عمر مبارک 99 سال، کہ اللہ مجھے ایک بیٹا مرحمت فرما دیجئے جو میرے بعد میرے مشن کو آگے بڑھائے اور ترقی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بے انتہائی حسین و جمیل عطا فرمایا، اتنا خوبصورت کہ چاند و سورج کی تابانی میں پھیکی پڑ جائے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے معنی ہے، خدا نے سن لی، یہ 2 لفظ سے مرکب ہے، اسمع اور ایل، یہ عبرانی زبان ہے۔ ایل کے معنی ہے خود اور اسمع کے معنی سن لی ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کی ہلاکت کی دعا کی تھی، من جانب اللہ، حضرت موسیٰ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ آپ کی دعا قبول ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اور فرعون کو ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اس دعا کا ظہور 40 سال بعد ہوا تھا۔ دوسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ بندے نے دعا کی، جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا، بلکہ اس دعا کی برکت سے آنے والی بلا مصیبت کو ٹال دیا، بندہ بڑی پریشانی سے نجات پا گیا، گویا اس کی دعا دفع بلیات یعنی برا جو اس پہ مصیبت آنے والی تھی وہ اس دعا کی وجہ سے پھیر دیا۔ تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ نہ تو کوئی مراد پوری ہوئی، نہ مصیبت پریشانی کم ہوئی، بلکہ دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں، آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو بلائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے دعا کا حکم دیا تھا اور میں نے تجھ سے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، پھر کیا تم نے دعا کی تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں اے رب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مجھ سے جو بھی دعا کی میں نے اسے قبول کر لیا، کیا تم نے فلاں فلاں دن پریشانی کو دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دعا کا پھل میں نے دنیا میں دے دیا، پھر فرمائیں گے کہ تم نے فلاں فلاں دن پریشانی کو دور کرنے کی دعا کی تھی اور میں نے تمہاری وہ پریشانی دور نہیں کی تھی۔ تو وہ بندہ کہے گا جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ دعا میں نے تیرے لیے جنت میں ذخیرہ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے کہ اس کی فلاں دعا دنیا میں قبول ہو گئی اور فلاں دعا آخرت میں ذخیرہ ہے۔ تو وہ مومن کہے گا کاش دنیا میں میری کسی بھی دعا کا بدلہ نہ ملا ہوتا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نا امید نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب تک بندہ جلدی نہ کرے،
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرا کام ہی نہیں بنتا، روزانہ دعا کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میرا کام ہی نہیں بن رہا۔ انسان کو جب کوئی بڑی ضرورت، حاجت یا تکلیف پیش آتی ہے تو اس میں دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں میں اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ ہر ضرورت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، چاہے یہاں تک کہ اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان سے کچھ مانگنے میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر تم کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ تم کو کبھی تھوڑا بہت دے دے گا، کبھی کچھ نہ دے گا، کبھی جھڑک دے گا اور کبھی غصہ بھی ہو جائے گا۔ ایک بندہ بھلا بندے کو دے گا بھی کیا؟ دے گا تو کہہ دے گا کبھی آئندہ نہ۔ اور اللہ سے مانگو تو وہ تمہاری ہر طرح مدد کرے گا، تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا اور تم سے بہت خوش ہوگا اور کہے گا دیکھو دیکھو میرا بندہ کس طرح مجھ سے مانگ رہا ہے اور کس طرح میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے پروردگار سے اپنی تمام حاجتیں مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انقطع۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں پورے جزیرے عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملتی تھی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے، چونکہ مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمرو بن العاص وہاں کے گورنر۔ حضرت عمر نے ان کو تحریر فرمایا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں غلہ بہت پیدا ہوا ہے، لہذا یہاں والوں کے لیے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب لکھ کر فرمایا کہ آپ مطمئن رہے، میں اتنا بڑا قافلہ غلہ کا بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے پاک میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لگ رہا ہوگا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا۔ حالانکہ مصر اور حجاز ایک مہینے کی مسافت ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ مدینے پاک اور اطراف میں منادی کرا دی گئی کہ جس کا جی چاہے عمر کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ ہزارہا لوگوں نے امیر المومنین کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر بھی لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے رٹھان پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینے پاک میں غلہ آیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، اس لیے پہلے بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں، جس سے چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اس خیال سے ان صحابی نے بکری کو ذبح کیا، مگر ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے کہ ہمارا تو برا حال ہے ہی، جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ وہ صحابی روتے روتے گر گئے اور نیند آ گئی۔ بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور یہ کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی نیند سے بیدار ہوئے اور گرتے پڑتے اب جو ہے مدینے پاک پہنچے اور حضرت عمر کے دروازے پر دستک دی اور کہا استأذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی بات سن لو۔ حضرت عمر ننگے پیر مکان سے باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے، اور انہوں نے خواب کا پورا واقعہ بتایا۔ حضرت عمر سن کر لرز گئے اور فرمایا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اسی وقت جو مدینے پاک کے اہل الرائے تھے، علماء تھے، ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی بار بار آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرے، مگر آپ لوگوں نے
مجھے متنبع نہیں کیا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ نے کہا ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ آپ کے ملک میں قحط پڑا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے مانگتے آپ نے اپنے گورنر اور اپنے جیسے انسان سے درخواست کی، یہ ہے غلطی۔ حضرت عمر نے فرمایا واقعتاً یہی غلطی ہے، پھر سب نے یہی کہا۔ حضرت عمر نے اسی وقت دعا مانگی، اپنی خطا کی معافی چاہی اور حضرت عباس کے وسیلے سے استغاثہ کیا، دعا کرنا تھا کہ آسمان کی بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا چلو چلو مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے، چلو مدینہ چلو۔ اللہ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر مہربان کہ مانگنے پر پیار اور نہ مانگنے پر اسے غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ وہ مانگنے والوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے عام طور پر؟ وہ یہ ہے کہ دعا کو حصول مقاصد کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کہ مقصد کا حل کروانے کے لیے دعا کی جاتی ہے، کہ جب ضرورت پیش ہوتی ہے تو دعا مانگی جاتی ہے اور ضرورت پوری ہوئی تو دعا بھی ختم۔ جبکہ دعا دوسری عبادات کی طرح ایک عبادت بھی ہے، بلکہ اہم عبادت کا مغز یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ اور جوہر ہے۔ عبادت ہی انسان کی تخلیق کا مقصد اصلی ہے، اور دعا مانگنے والا چونکہ مقصد اصلی یعنی مغز اور خلاصے کو پورا کر رہا ہے، جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور اسی لیے اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت بھی اسی میں ہے۔ گویا جس نے دعا کی اور دعا کی حقیقت کو اس کو نصیب ہو گئی تو اس کے لیے تمام رحمتوں کے دروازے کھل گئی۔ اللہ کی رحمتوں کے سب محتاج ہیں، خاص طور سے اس زمانے میں کفر و ملت ایک ہو کر اسلام کے خلاف سینہ سپر ہے، اور اسلام میں عیب تلاش کرنے والوں، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ذہن اگلنے والوں کو عالمی انعام نوبل پرائز سے نوازا جا رہا ہو، ایسے میں اللہ کی رحمتوں کی خاص ضرورت ہے، خاص دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت کے افراد دعا کو ایک عبادت کی طرح رات دن کے اعمال میں داخل کریں، کیونکہ مومن کا سب سے بڑا اور آخری ہتھیار کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔